کسی بھی مومن کے پاس اس کا کوئی مجبور ضرورت مند مومن بھائی آتا ہے، وہ ایک رحمت ہے آپ کے پاس آیا ہے، وَسَيَّبَهَا لَهُ فَإِنْ قَضَاهَا، اگر تو آپ اس مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں، اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں، یہاں تک ہے خود کرو یا کسی اور کے ذریعے کرو، متن میں یہ بھی شامل ہے، خود کرو یا اگر نہیں کر سکتے کسی اور کے ذریعے کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مومن کی حاجت روائی کر کے، اس کی مشکل کو حل کر کے، اس کا کام کر کے، گویا خدا کی طرف سے نازل رحمت کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ وَإِن رَدَّهُ، اور اگر آپ نے اس کو جواب دے دیا، اس کو مسترد کر دیا ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ قَضَائِهَا، اور آپ اس کی حاجت پوری بھی کر سکتے ہیں، اس کی مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں، اس کو مشکل سے نکال بھی سکتے ہیں، لیکن نہ نکالیں، فَإِنَّمَا رَدَّ عَن نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهَا، گویا آپ نے اس رحمت کو ٹھکرا دیا جو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی تھی۔ اچھا، وَذُخِرَتِ الرَّحْمَةُ لِلْمَرْدُودِ عَنْ حَاجَتِهِ، یہ آپ نے تو حاجت ٹھکرا دی، اب یہ جو رحمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جس کو آپ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے خدایا نعوذ باللہ تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ اس مردود یعنی جس کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے، جس کو آپ نے جواب دیا ہے، جس کو آپ نے مایوس اور خالی ہاتھ اپنے گھر سے لوٹایا ہے یا مسجد سے لوٹایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ رحمت اس کے لیے محفوظ فرماتا ہے، ذخیرہ فرماتا ہے۔ وَمَن مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَلَمْ يُنَاصِحْهُ بِكُلِّ جُهْدِهِ دیا فقط خان اللہ، اور جو آدمی اپنے برادر مومن کے حاجت روائی کے لیے کوشش نہیں کرتا اور تمام تر اپنی کوششوں کو، صلاحیتوں کو، اختیارات کو استعمال نہیں کرتا، سخت جملہ ہے، فقط خان اللہ ورسولہ، اس نے والمومنین، اس نے خدا سے بھی خیانت کی ہے، رسول سے بھی خیانت کی ہے، مومنین سے بھی خیانت کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے مومنین سے مراد امیر المومنین سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّن شِيعَتِنَا، کوئی بھی ہماری شیعوں میں سے کوئی بندہ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِهِ، کوئی برادر مومن اس کے پاس آئے، وَاسْتَعَانَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ، اور اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کے لیے اس سے مدد طلب کرے، فَلَمْ يَعُنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ، اور قدرت کے باوجود، امکان کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، ابتلاہ اللہ بقضاء حاجت اعدائنا لیعذبہ بہا، اچھا اللہ اس کو ایک عجیب آزمائش یا گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ یہ ہماری کسی دشمن کی مدد کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ معمولی سزا نہیں ہے، حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ وہ ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے کی مدد کے بجائے وہ ہمارے کسی دشمن کی مدد کرے گا، اور ہمارے دشمن کی مدد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ وَمَنْ حَقَّرَ مُؤْمِنًا فَقِيرًا وَاسْتَخَفَّ بِهِ وَاحْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ زَادِيَتِهِ وَفَقْرِهِ، جو آدمی کسی مومن اور فقیر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اس لیے حقارت کی نگاہ سے دیکھے کہ وہ غریب ہے، شَحَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سب لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرے گا، یعنی اس کی شرمندگی ہوگی۔ وَحَقَّرَهُ لَا يَزَالُ مَاقِتًا لَهُ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض رہے گا۔ وَمَنْ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ، جس کے پاس اس کے برادر مومن کی غیبت کی جائے۔ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک آدمی آ کے دوسرے برادر مومن کی غیبت کرتا ہے، وَمَنْ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ، جس کے پاس آ کے کوئی برادر مومن کی غیبت کرے، فَنَصَرَهُ وَعَانَهُ، آپ اس برادر مومن کی مدد کریں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ یہ غیبت کرنے والے کو ٹوکیں، کہیں مت غیبت کرو بھائی،
खुद भी गुनाहगार हो रहे हो और मुझे भी अपने अमाल को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरे अमाल को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। बल्कि बाद रिवायात में है गीबत करने वाले से ज्यादा गीबत सुनने वाले का अजाब है, 70 गुना उसका गुना ज्यादा है, यानी गीबत सुनने वाले का और न टोकने वाले का। गोया आप उसको न टोक के और न रोक के उसकी मदद कर रहे हैं, उसका ताउन कर रहे हैं। ठीक है जी, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह कोई कर रहा हो तो उसकी आप मदद न करें। ग़ीबत करने वाले को अगर आप नहीं टोकते, अगर टोकेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया में भी मदद फरमाएगा और आखिरत में भी। मन लम यंसुरहु, और अगर आप उस बंदे की, बरादर मोमिन की मदद न करें जिसकी आपके पास कोई ग़ीबत कर रहा है, और दिफा न करें, और जबकि आप दिफा कर सकते हैं, खज़लहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको रोज क़यामत रुस्वा फरमाएगा। वह हक़्क़रहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी शर्मंदा या हक़ीर करार देगा और आखिरत में भी उसको हक़ीर करार देगा। ये मेरे ख्याल में 30 के करीब इस मज़मून की रिवायात हैं जिसमें उन लोगों की शदीद मज़म्मत की गई है जो किसी मोमिन की हाजत रवाई की, मुश्किल कुशाई की कुदरत रखते हैं लेकिन नहीं करते। अब वो उसमें माल खर्च करने की ज़रूरत होती है, कभी अपने इख्तियारात को, अपने मकाम और अपनी इज्जत से इस्तिफादा करना पड़ता है, तब जाके किसी बरादर मोमिन की मदद हो सकती है। इन सब चीज़ों का नाम लिया गया है, माल के जरिए भी, अपने इख्तियारात के जरिए भी, मुआशरे के अंदर जो आपका मकाम या हैसियत है उससे भी इस्तिफादा करके वो बरादर मोमिन की मदद की जाए जो हज बैतुल्लाह से अफजल है। और बाद रिवायात में वो बताया गया है कि जो इसमें कोताही करता है उसको कब्र में क्या सजा मिलेगी और रोज़ क़यामत क्या सजा मिलेगी। आये करीमा जिसका आगाज चौथे सपारे से होता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक़्त तक तुम बिर को नहीं पा सकते, उस वक़्त तक तुम बार नेक नहीं बन सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ को राह खुदा में खर्च न करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।